الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے رمضان کا مبارک پاکیزہ مقدس مہینہ گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے مسلمانوں کو عید کا مقدس تہوار بھی عطا فرمایا۔ اللہ کی رحمت سے عید کا تہوار بھی امن و سکون اور خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ مسلمانوں نے اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے روزے کے بدلے میں عید کا دن عطا فرمایا، اور اس کے بندے اللہ کی دربار میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں، شہر کی مختلف مساجد میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر ادا کیا، اور تکبیر کے ذریعے سے اس کی کبریائی اور عظمت کو بیان فرمایا، اور اس بات کا اللہ سے عہد بھی کیا اور دعا بھی مانگی کہ اے پروردگار، آپ نے ہم کو ایک مہینے تک گناہوں سے بچا کے رکھا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، ہمیں قرآن پاک کے تلاوت کی توفیق دی، اور جو کچھ نفلی عبادات میسر آ سکتی تھی آپ نے اسے تو ہم سے ادا کرایا۔ یہ آپ کا شکر و احسان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے رب العالمین، ہماری پوری زندگی اسی نہج پر اور اسی راستے اور طریقے پر چلے جس طرح سے آپ نے ہم کو ایک مہینے تک چلایا ہے، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اور دعاؤں کے باوجود بھی جو تجربہ اور مشاہدہ ہے وہ افسوسناک ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عید کے دن ہی سے ہمارے اندر آزاد مزاجی
نمازوں کی غفلت، مسجد کی حاضری میں کمی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے روزہ فرض ہے، نماز اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ فرض ہے۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مہینہ فرض فرمایا، اور نماز تو روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ ہر دن فجر سے لے کر عشاء تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ فرض فرمایا ہے، اور اتنی اہمیت کے ساتھ اس کے فرض کو بیان کیا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو سوالات کرے گا اس کی زندگی کے بارے میں، ان میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز کا سوال صحیح ہو گیا اور اس سلسلے میں ہم کامیاب ہو گئے تو آگے کے تمام سوالات آسان ہیں اور کامیاب ہیں۔ لیکن اگر اسی مرحلے کے اندر ہماری گاڑی پھنس گئی اور ہم کمزور ثابت ہو گئے تو آگے کا مرحلہ بھی بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بات پر پورا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم نماز سے غفلت نہ برتیں۔ ہم نے جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں کوشش یہ کی کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، یہ ہماری کوشش ہوتی تھی۔ اذان کے فوراً بعد ہم لوگ اپنے کام کو سمیٹ دیتے تھے۔ دکان والا، گدی والا، کارخانے والا، مزدوری والا، کوئی بھی ہو، اس کے ذہن میں ایک یہ بات آتی تھی کہ اب اذان ہو گئی، اب ہمیں نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ استنجا وضو سے فارغ ہو کر جلدی سے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اس وقت تأثر اور تصور یہ ہوتا تھا کہ جلدی نہیں جائیں گے تو مسجد بھر جائے گی۔ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم دیر سے جائیں گے تو پھر ہم کو مناسب جگہ نہ ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، آخر وجہ کیا ہے کہ جب ہم رمضان کے 5 وقت کی اذان کے بعد ہم اپنے دنیا کے کام کو سمیٹتے تھے، خود بھی مسجد کا رخ کرتے تھے، اور اپنے نیچے والے ماتحتوں سے بھی کہتے تھے کہ چلو نماز پڑھ لو، اذان ہو گئی، نماز پڑھو، دیر مت کرو۔ اب کیا ہو گیا کہ اذان تو وہی 5 وقت ہوتی ہے، اسی آواز کے ساتھ ہوتی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد ہمارے اندر وہ فکر نہیں آتی کہ چلو مسجد میں چلنا ہے، نماز کے لیے جانا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے
رمضان کے ایک مہینے کی مشق کے نتیجے میں اپنے بندوں کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان ہمیں عطا کیا تھا کہ 11 مہینے کی غفلتوں کو اور اس کی عملی سستی کو اپنے اندر سے نکال کر پھر ہم اس ایمانی اور روحانی ماحول کے اندر اپنے کو لے آئیں تاکہ پھر آنے والے 11 مہینے تک اس کے اثرات ہماری زندگی کے اندر باقی رہیں۔ رمضان تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیا تھا کہ اس کے صدقے میں ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہمارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تقوی کی اعلیٰ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اصل بنیاد حق تعالی شانہ نے روزے کی بتلائی تھی، ورنہ بھوک اور پیاس یہ تو دوسرے لوگ بھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہمیں جن مقصد کے خاطر رمضان کا یہ مقدس بابرکت مہینہ عطا فرمایا تھا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر اپنی بندگی کا احساس جگانا چاہتے تھے کہ بندے کے اندر بندگی کا احساس جاگ جائے، اور صرف یہ مسئلہ نماز کی حد تک نہیں ہے، دوسرے اعمال جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام آپ بار بار سنے ہیں، رمضان کے جمعے میں بھی آپ نے سنا کہ تلاوت کلام اللہ کی فضیلت اور اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ یہاں میں صرف ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ نے رمضان میں جتنا میسر آیا، جس کو حق تعالیٰ کی طرف سے جتنی توفیق ملی، کچھ وہ تھے جنہوں نے پورے رمضان میں ایک قرآن کا ختم کیا، ایک پارہ روز پڑھتے رہے، کچھ اللہ کے بندے وہ بھی تھے جنہوں نے 2 ختم کیا ہوگا، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے جنہوں نے 8 اور 10 ختم قرآن کیے۔ نماز میں، تراویح میں، تہجد میں جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب کھڑے ہو جائیں قرآن شروع کر دیں، لیکن جو غیر حافظ ہیں، جو بغیر دیکھے قرآن پڑھ نہیں سکتے، اس میں بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے 8 10 قرآن ختم کیے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے نماز کا بھی اہتمام کیا، قرآن کا بھی اہتمام کیا، تسبیحات بھی پڑھی، لیکن دنیا کے کام اور دنیا کے لوازمات میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو مقدر کی روزی حق تعالیٰ نے رکھی تھی، اللہ نے وہ رمضان میں بھی عطا فرمائی۔ ہاں، فرق کیا پڑا؟ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام، نماز کی پابندی، تلاوت کتاب اللہ کا اہتمام اور دوسری نفلی عبادات، صدقات و خیرات وغیرہ وغیرہ، اس سے فرق ایک یہ پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بڑا مطمئن رکھا، بڑا سکون ملا، بڑا اطمینان تھا۔ ایک ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ عصر کے بعد اپنے کام کو سمیٹ دینا ہے، پھر اس کے بعد دکان بند، اب جو موقع ملا گھر پہنچے،
قرآن پڑھ رہے ہیں، افطار کا انتظار کر رہے ہیں، کتنا سکون ملا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی بہت صاف طریقے پر کہ دنیا میں بہت زیادہ الجھنے میں سکون نہیں ہے، سمجھنے کی چیز ہے اس کو۔ آپ نے 6 گھنٹے کام کیا، رمضان میں عموماً 11 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اب 5 بجے عصر کی نماز پڑھی، کام سمیٹ دیا، بس آپ کے کام کا وقت یہی 5 اور 6 گھنٹے ملا۔ اللہ نے کتنی ضرورت آپ کی پوری کی۔ رمضان میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں آدمی کے روزمرہ کا خرچ، گھریلو اخراجات دوگنا اور تیگنا ہو جاتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کا نبھانا، ان کی ضیافت، ان کے ساتھ خاطرداری کا معاملہ، وہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، میں اسے روکتا بھی نہیں، اچھی چیز ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود کام آدھا سے کم وقت میں، خرچ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ، لیکن آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آئی کہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، رمضان کا خرچ اتنا بڑھ گیا۔ پھر عید کی تیاری، اپنے گھر والے، اپنے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ وہ عید کے رسومات اور کام جو ہمارے برادرانہ نظام میں چلتے ہیں، وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سارے کام ہوئے اور خوب بڑھ چڑھ کے ہوئے، اپنی حیثیت سے اوپر اٹھ کر ہر آدمی نے کام کیا، لیکن ان تمام کے باوجود حق تعالیٰ نے آپ کی روزی میں کمی نہیں کی، آپ کو دقت اور پریشانی نہیں معلوم ہوئی۔ کاروبار اگرچہ اس معیار کا نہیں تھا، اس کے اندر وہ تیزی نہیں تھی، لیکن ایک مزاج بنا تھا کہ نہیں، رمضان کے اندر اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرنا ہے، رمضان کے اندر اپنے تعلقات کے اندر جو چیزیں ہمیں کرنے کی ہیں اخلاقی طور سے، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے۔ اب پھر مزید یہ کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا حکم اور زکوٰۃ دینے کا احساس اور شوق اور جذبہ، دنیا حیران ہے، دوسرے مذہب والے اس بات پر تعجب اور حیرت کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی اس تہوار اور روزے کے مہینے میں اور پھر عید کی خوشی میں اور پھر زکوٰۃ کے نام پر کتنی بڑی رقم اپنی محنت سے کما کر اکٹھا ہونے والی اور جمع ہونے والی رقم، پھر اس کا پائی پائی حساب کر کے جوڑ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر دے دیتا ہے۔ 100-200 نہیں، اللہ کے بندے ہر طرح کے ہیں، ہر معیار کے ہیں، کئی لاکھ روپیہ آپ دے دیتے ہیں، مدارس کو بھی دیتے ہیں، غربا کو بھی دیتے ہیں، اپنے پاس پڑوس کے ضرورت مندوں تک بڑی خاموشی کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے، اتنا بڑا بجٹ اس ایک مہینے کے اندر پورا ہوتا ہے، اللہ سب پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہی سوچ اور وہی مزاج رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر آ جائے تو کیا اللہ ہماری ضرورت نہیں پوری کرے گا؟
ہم نے 6 گھنٹے اور 5 گھنٹے کام کیا، اللہ نے برکت دی، اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون جو کسی دولت اور خزانے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ نے کیسا سکون دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم مسلمان اسی سوچ اور جذبے کے ساتھ اپنے کو 11 مہینے تک ڈھال لیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندو، تم میرا حکم مانو، ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، نماز کی پابندی کرو، اپنی روزی کی برکت تمہیں نظر آئے گی۔ تم 8 گھنٹہ کام کرو، رمضان کے علاوہ 8 گھنٹہ کام کرو، 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک، یا اور زیادہ کرو، یہ ہمارے آپ کے اختیار کی چیز ہے۔ لیکن اس دوران جو 3 وقت کی نماز ہوتی ہے، فجر کو اور عشاء کو چھوڑ کر نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے خاص طور سے فجر کی نماز میں۔ رمضان کے اندر مسجد تنگ ہو جاتی تھی، اور آج فجر کی نماز میں ہمارے مصلیان اور ہمارے بھائیوں کی حاضری کو دیکھ لیجیے، بہت افسوسناک حد تک اس میں غفلت اور سستی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت یہ وہ وقت ہے جب روزی تقسیم ہوتی ہے، جب ہم اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں اور نماز فجر ہماری بستر پر ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے رزق بٹتا ہے، روزی تقسیم ہوتی ہے۔ تو جو اٹھتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ جو سویا وہ کھویا، سونے والا کھو دیتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اس کی بندگی سے 1 منٹ بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ رمضان میں بھی ہم خدا کے بندے تھے اور ہم نے اس کی بندگی کی، اس کا کہنا مانا، تو رمضان کے بعد آخر ہو کیا گیا ہمیں کہ پھر ہمارے اندر وہ بے فکری، غفلت، لاپرواہی اور اس طرح کی بیماریاں آنے لگی۔ یہ گفتگو تو وہ ہے کہ جو رمضان میں خیر کی لائن سے، عبادت کی لائن سے کرنے والی جو چیزیں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، اس کا ذکر ہوا۔ اسی طرح سے عبادت کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق نہیں عن المنکر سے ہے، برائیوں سے اپنے کو بچانا، یہ ایک چیز ہے۔ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے جھوٹ کا بولنا حرام ہے، غیبت کا کرنا حرام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بے عزتی اور بے آبروئی کرنا، مسلمان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا، یہ حرام ہے۔ ہماری نگاہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، ہم نگاہ کی گناہ کے شکار ہو جائیں، یہ حرام ہے۔ تو رمضان المبارک میں ایک ماحول تھا خیر کا، ایک ماحول تھا اعمال کا، ایک ماحول تھا روحوں کی ترقی کا۔ ہم نے ان چیزوں کو بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت،
وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں پوری زندگی بچنا ہے۔ زبان کو صرف رمضان کے لیے بند کرنا اور گناہ سے بچانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، یعنی جب اسلام کا فریضہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے نہ کوئی مطالبہ ہے اور نہ کوئی مواخذہ ہے، نہ نماز فرض ہوتی ہے، نہ روزہ فرض ہوا، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ حج فرض ہوا۔ لیکن جب وہ عمر بلوغت کی پہنچ جاتی ہے، جس کو شریعت نے 15 سال رکھا ہے، 15 سال کی عمر ہو گئی بچے کی، اب بچہ بالغ کہلائے گا۔ ہاں، اگر اس عمر سے پہلے بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو شریعت کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ لیکن 15 سال یہ عمر ہے جس کو اسلام نے بلوغت کی عمر قرار دیا ہے۔ اب یہ 14-15 سال کی عمر سے لے کر موت کی آخری سانس تک اب اسلام کا ایک ایک حکم ہمارے اوپر لاگو ہو گیا۔ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ نماز بھی فرض، نگاہ سے اور زبان کی، کان کی، ہاتھ اور پاؤں کی گناہ سے بچنا بھی فرض، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا فرض۔ اب اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس نے عمر کے اس مرحلے میں، جو بلوغت سے پہلے کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو نافذ نہیں فرمایا ہے۔ لیکن اب جب ہم عمر کی اس حد تک پہنچ گئے تو اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچے کو دین کے ماحول میں اور دینی مزاج بناتے رہو۔ اور دینی مزاج کا ایک طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اب اس کو نماز کا حکم کرو، مسجد میں لے آؤ، نماز کے ماحول میں لے آؤ، تاکہ جب اب یہ 7 سال کی عمر میں بچہ جب مسجد کے ماحول میں آئے گا، 7 سال کی عمر میں آئے گا تو اپنے بڑے کو، مسجد میں آنے والے لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، ایک مزاج پیدا ہوگا۔ حالانکہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں، میں نے ابھی بتایا کہ بالغ ہونے سے پہلے اسلام کا کوئی فریضہ اس کے اوپر عائد نہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ تاکہ بچپنے سے مزاج بنے۔ یہ تربیت کا بہترین انداز ہے کہ بچوں کو اس عمر میں مسجد میں لے آؤ، پیچھے کھڑا کر دو، وہ نماز کو دیکھیں گے، کچھ نہ کریں گے تو نماز کی نقل تو اتاریں گے، رکوع سجدہ تو کریں گے، یہ ضروری، یہ الگ بات ہے کہ بچپنا ہے، کھیل بھی کریں گے کچھ، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ مزاج بناؤ، ٹریننگ دو، مشق کراؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کا بیٹا 10 سال کی عمر میں ہو جائے، 10 سال کا، اور اگر وہ نماز نہ پڑھے، فَاضْرِبُوهُ، اسے مارو۔ تو مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ بے تحاشا پٹائی شروع کر دو۔ فضربو کا مطلب یہ کہ تنبیہ کرو، ڈانٹو، تاکہ اس کے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ابا ڈانٹیں گے، اماں ناراض ہوں گی، حالانکہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں، پھر بھی اس کو تنبیہ کرنے اور ڈانٹنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی عمر بہت قریب ہے اس عمر کے کہ اگر اس عمر کے بعد یہ نماز کا عادی نہ بنا، مسجد میں آنے کا عادی نہ بنا، پھر اس کے نام اعمال سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو اسلام تربیت، ذہن سازی پر بڑی خاص توجہ دیتا ہے، اس لیے کہ یہی بچے جو آج 6 7 8 سال کے ہیں، جو مسجد میں آ رہے ہیں، کل یہی بڑے ہوں گے، کل یہی پھر مسجد کے آباد کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ کیا وہ دور ہمیں یاد نہیں کہ ہم بھی بچے تھے، ہم بھی چھوٹے تھے اور ہم بھی اسی طرح سے آتے تھے؟ اس وقت ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا، ہمارے بڑے ہاتھ پکڑ کے ہم لوگوں کو لاتے تھے مسجد میں، لیکن وہ عادت بنا دیا ہمارے بڑوں نے کہ جب ایک اپنی سن کو پہنچ گئے، حد کو پہنچ گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت سے وہ مزاج بنا کہ مسجد کے اندر آنا، مسجد کے اندر جماعت سے نماز کے پڑھنے کا احساس۔ تو اسی طرح سے یہ آج کے آنے والے چھوٹے بچے کل یہی بڑے ہوں گے اور ہم نہ ہوں گے۔ جس طرح سے ہمارے بڑوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں مسجد تک لے آتے تھے، نماز پڑھواتے تھے، لیکن آج وہ بڑے ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن انہوں نے ایک تربیت کی، ایک ذہن بنا دیا۔ الحمدللہ ہر گھر کے اندر یہی تھا اور ہے بھی۔ تو اسی طرح سے یہ ہمارے بچے جو آج بچے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو مسجد کی آبادی کی ذمہ داری انہی کی ہوگی، اور اوپر والی نسل تو اپنی قبروں میں چلی جائے گی، نہیں رہے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اسلام تربیت کرتا ہے، مزاج بناتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے۔ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ در حقیقت یہ وہی ذہن سازی تھی، یہ وہی تربیت تھی کہ دیکھو تم نے نہیں عن المنکر پر بھی پابندی کے ساتھ عمل کیا، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، یہ سوچ کر کہ رمضان ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے امر بالمعروف پر بھی عمل کیا، نماز، روزہ، قرآن، ذکر، دعا وغیرہ وغیرہ، اس کا اہتمام کیا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے 1 مہینے کے میں عبادات کے ان فائدوں کو دیکھ لیا تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پہ جم جائیں، اپنی مسجدوں کی آبادی کے وہی فکر کریں اور نماز میں پہلے سے آنے کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ نماز کا حکم دیا، نماز کو دین کا ستون اور بنیاد قرار دیا کہ نماز تو ایمان کی پہچان ہے، نماز دین کی بنیاد ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ختم کر دیا اس نے سمجھو کہ اپنے زندگی سے دین کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر استقلال، استقامت عطا فرمائے، اور رمضان کی جو برکتیں تھیں پوری زندگی ہماری اندر اس کا ظہور اور اس کے اثرات باقی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔